بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, مجھے کہتے ہیں ایاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چینل. آج جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پر اس وقت میرے ساتھ اسکرین کے اوپر, اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ پالیٹکس سے ہٹ کے آج جو ہے یہ میں کیسی ایک شخصیت کا اور ایک نوجوان لڑکے کا انٹرویو لے کے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. تو یہ یقینی طور پر آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ یہ نوجوان, یہ خوبرو اور خوبصورت نوجوان جو ہمارے ساتھ موجود ہے, آج میں ان کا انٹرویو کیوں کر رہا ہوں. زکریا محمد ہمارے ساتھ موجود ہے. ہی از فرام یو اے ای, اور یو اے ای سے اس وقت اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکریا کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, زکریا جو ہے اس وقت یو اے ای میں ہے اور بہت ہی کم عمری کے اندر ماشاءاللہ وہ ایک کمپنی کے سی ای او کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. زکریا جو ہے ہی از دی ون آف دیٹ پرسن کہ جنہوں نے جب کووڈ آیا, کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے بڑے بڑے پلرز, بڑے بڑے تھم جو ہیں وہ گر گئے, لیکن زکریا نے اپنی کمپنی کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو تنخواہیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا, کسی کو بے روزگار نہیں کیا. یہ تو ایک خاص بات ہے اس شخص کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سی ای او کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار شاید کوئی ایک بڑا بزرگ سا آدمی ہمارے سامنے ہوگا, بٹ نو, رضوان گروپ آف کمپنیز کو جوائن کیا زکریا نے اور بہت ہی کم عمری میں ماشاءاللہ آج وہ کمپنی کے سی ای او ہے. تو آئیے ان سے بات کا آغاز کرتا ہے. السلام علیکم زکریا. السلام علیکم ایاز صاحب, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ہو زکریا, تھینک یو فار یور ٹائم. اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ بلا تمہید, باتیں بہت سی ہیں جو ہمارے دوست بھی جاننا چاہیں گے. اتنی کم عمری میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سی ای او کے عہدے تک پہنچ چکے ہیں. کیسے ہوا بھائی؟ کوئی کیا گیدڑ سیکھی تھی کیا وہ وظائف بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. پہلی بات تو ایاز صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا ہے. اور ایاز صاحب میں نے جب اسٹارٹ لیا تھا تو تب میں اسکول میں تھا. آئی واز ان اسکول, آئی یوزڈ ٹو اسٹڈی. اور مجھے گاڑیوں کا بچپن سے بہت زیادہ شوق ہے. تو میں گاڑیاں میں نے پیسے میں نے سیونگس کی ہوئی تھی ایٹ دا ایج آف 16. تو میں اس پہ گاڑی خریدتا تھا اور پھر اسی گاڑی کو ٹھیک کر کے اس گاڑی کو پھر میں بیچتا تھا. تو اچھا زکریا, ایک بڑا انٹرسٹنگ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, جی 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 16 سال کی عمر میں گاڑیاں خریدنا, پیسے جی جوڑنا, جی مطلب ڈونٹ ٹیل می یہ کیسے ہوتا تھا آپ کو؟ یا پاکٹ بالکل منی جی. بہت اچھی ملتی تھی, کیا تھا؟ مجھے جی پاکٹ منی ملتی تھی, لیکن پاکٹ منی میں میرے ایج کے جب ایک 16 سال کا لڑکا ہوتا ہے تو اس کو جب 500 فار ایگزامپل 500 پاکٹ منی ملتی ہے تو وہ 500 کے 500 خرچ کر دیتا ہے. میں کیا کرتا تھا کہ ایٹ دا ایج آف 16 میں 500 اگر مجھے پاکٹ منی ملتی تھی تو میں 500 میں 20 یا 30 لگاتا تھا اور باقی جو 400 60 70 بچتے تھے اس کو میں سیو کرتا تھا. تو ویسے ہی پھر میں نے سیونگس کی تھی. تو میں نے سیونگس کیا ہے, میں نے گاڑیوں کا کام شکر الحمدللہ تب سٹارٹ کیا تھا. گاڑیاں میں خریدتا تھا آکشن سے یا باہر دوستوں سے, گاڑیوں کو خرید کر پھر میں پروفٹ پہ ان کو بیچتا تھا. تو پھر میرے والد صاحب کو پتہ لگا ہے, پھر میرے والد صاحب نے بولا کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہی واز پراؤڈ. اور پھر مجھے والد صاحب نے شکر الحمدللہ ایک موقع دیا ہے. مجھے کہتا ہے کہ یار یو نیڈ ٹو پروو یور سیلف, اپنے آپ کو پروو کرنا ہے ہماری کمپنی میں. تو تب میں سیلز میں تھا, اس کے بعد میں پھر مینیجر لگ گیا ہوں. شکر الحمدللہ آج 4 5 6 سال ہوئے ہیں تقریباً کہ اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میرا اپنے کمپنی میں I'm سی ای او الحمدللہ. سی او کا نام سنے نا تو ذہن میں ایک بندہ آتا ہے, بڑا بوڑھا سا شخص ہوگا, کوئی 50 بالکل 60, اور ہاتھ ایک پیچھے جو ہے کوئی بندہ جو ہے پیے, وہ اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے آ رہا ہوگا اور وہ کوئی سگریٹ سلگا رہا ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو صحیح. کیا تھی کہ اتنی کم عمری میں کیسے خیال آیا کہ یہاں تک پہنچنا ہے؟ مطلب تھاٹس کیا تھے, ڈریمز کیا تھے؟ دیکھیے جی, مجھے یہی جیسے آپ نے بولا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب سی ای او ہوتا ہے تو ہی نیڈس ٹو بی 50, ہی نیڈس ٹو بی 60. مجھے یہی سوچ بدلنا ہے. مجھے لوگوں کو کہنا ہے کہ ینگسٹرز, شکر الحمدللہ ینگسٹرز کے پاس آج کل تو پھر ماشاءاللہ ایسا دور ہے کہ ٹیکنالوجی ہے, ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں امیزون جو ہے, امیزون جو ڈراپ شپنگ کرتے ہیں, تو ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑا اور بڑی اچھی ایک موقع ملا ہوا ہے تھرو ٹیکنالوجی, تھرو ایوری تھنگ, کہ وہ اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں, وہ کمپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں, کمپنی کے سی ای او بن سکتے ہیں. تو بننے کے اوپر ہے سر. ویسے لگ رہا ہے, باتیں تو آپ کی بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے. تھینک یو جی.
جو ایک کانسیپٹ ہے ہمیں وہ چینج کرنا ہے کہ بھائی 50-60 سال کا بوڑھا سی ای او نہیں ہو سکتا, ایک بالکل 25 جی, نوجوان جو ہے وہ بھی جو بالکل ہے. جی. چلے دیٹس گریٹ, ساؤنڈز گڈ. اچھا زکریا یہ بتائیے کہ آپ کی کمپنی مختلف لوگوں کو ویزا بھی دیتی ہے, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی جی ہیں جی. وہاں پہ, تو سوشل ایکٹیوسٹ آپ جانے بھی جاتے ہیں, تو کس طریقے سے کام کرتی ہے آپ کی کمپنی؟ مطلب اگر کسی نے کوئی ویزا حاصل کرنا ہے یا آپ اس کو ویزا دیتے ہیں, پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دنوں میں آپ نے جب بڑے بڑے پلرز گر گئے, لوگوں کو نکال دیا گیا, بٹ آپ نے اور آپ کی کمپنی نے لوگوں کو نکالا نہیں, ان کو بلکہ آپ سروس دیتے رہے. بالکل شکر الحمدللہ. کووڈ میں کووڈ-19 میں ہم پہ بہت سخت حالات آئے ہوئے تھے اس ٹائم, جدھر ہمارا کام بند ہوا تھا. ہماری جو ٹرانسپورٹیشن میں اوور شکر الحمدللہ 600 سے زیادہ جو ہماری فلیٹ ہے, تقریباً اراؤنڈ 550 سے زیادہ 560 570 جو فلیٹ تھی ہماری وہ کھڑی ہوئی تھی. اور ہمارے ڈرائیورز بھی بہت سخت حالات میں تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کام نہیں تھا. اور وہ لوگ بھی, ہمارے ڈرائیورز, ہمارا اسٹاف جو ہے, ان کو بھی میں نے بولا تھا کہ امید نہیں چھوڑنی انشاءاللہ, اور کام پھر سے بڑھے گا, کام پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اس ٹائم اپنی شکر الحمدللہ فلیٹس بھیجی ہے, میری ایک دو جو پراپرٹیز تھی وہ بھی بھیجی ہے میں نے شکر الحمدللہ. لیکن نہ کسی کے ویزے کینسل کیے ہیں, نہ کسی کی سیلری روکی ہے, نہ میں نے کسی کو یہ بولا ہے کہ ظاہر ادھر بہت سی کمپنیز تھی کہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو 50% ہم ڈیڈکشن کریں گے سیلریز میں. تو شکر الحمدللہ اگر میری ڈرائیور کی 3000 4000 سیلری تھی تو میں اپنے ڈرائیور کو 3000 4000 ہی دیتا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں نے اس سے ڈیڈکشن کی تھی, یا میں نے اسے بولا تھا کہ یار کووڈ کی حالات میں آپ سے 50% ڈیڈکشن کروں گی, یا آپ کی سیلری 2000 ہوگی, یا وٹ ایور اٹ از. تو شکر الحمدللہ میں سخت حالات سے گزرا ہوں, بہت سخت حالات تھے, لیکن بس شکر الحمدللہ کہ حالات کا مقابلہ کر دیا ہے الحمدللہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اوکے گریٹ. اچھا تو اگر ویزا آپ کی کمپنی کا کسی نے لینا ہو, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیا پروسیس ہوگا؟ جی فی الحال تو جیسے ہم اب آج بات کر رہے ہیں, فی الحال تو پاکستانیوں کے ویزیز بند ہوئے ہیں فی الحال, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے ڈیٹ میں انشاءاللہ کھل جائیں گے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی ویکنسیز لگتی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ہم جیسے ابھی میں انشاءاللہ میرا ایک پلان ہے کہ میں ایک انشاءاللہ ہنٹ اسکیم سٹارٹ کرنے والا ہوں مہینے میں, ڈیڑھ میں, انشاءاللہ 2 مہینوں میں, کہ مجھے انجینئرز, جدھر مجھے انجینئرز کی ضرورت ہوگی, جدھر مجھے ایچ آر کی لوگوں کی ضرورت ہوگی, تو پھر انشاءاللہ ویسے ہی ہم ان کو تھرو اسکائپ یا آن لائن ان کی انٹرویو کریں گے, اور پھر ہم ان کو ہائر کرتے ہیں. تو بیسکلی دیٹس ہاؤ وی ڈو اٹ فار دا آفس اسٹاف. اور جو لیبر ہوتے ہیں تو پھر ہمارا تو پھر جو مین پاور کمپنی ہے تو اس میں تو پھر ہیوج اماؤنٹس میں, جیسے فار ایگزامپل 100-200 لیبرز ایک ہی ٹائم پہ چاہیے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم ان کو ویسے ہی. جب آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے تو پھر آپ ہمارے چینل کو انٹرویو دیں گے تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں؟ کیوں نہیں جی, کیوں نہیں, انشاءاللہ مجھے آپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ. اچھا آپ ایک اوورسیز پاکستانی بھی ہے زکریا, اور ابھی جی آپ نے جس طرح میں اشارہ بھی کیا کہ ابھی فی الحال دبئی کے ویزے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بند ہیں, اور ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے, خاص طور پر اگر ہم یو اے ای کی بات کریں, آپ کے خیال میں کون سے مسائل اس وقت فیس کر رہا ہے, اور کون سے مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیول پہ, نیشنل لیول پہ, حکومتی سطح پہ ان کو ایڈریس ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہمارا سب سے جو ہماری کامن پرابلم ہے ادھر, کہ ہمارے ظاہری بات ہے کہ یو اے ای کے وزٹس ویزے جو ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاکستانی جو بڑے بھائی ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں ویزے لگا کے ادھر, پھر ان کو کام نہیں ملتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا, نہ فار ایگزامپل ڈگری نہیں ہوتی, اور لیبر کا کام ظاہری بات ہے کہ اتنا ہوتا نہیں ہے. تو پھر ان کو کام کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے آتا ہے تو قرضے ہی کر کے آئے گا ادھر, پھر ادھر سے بھی قرضے وہ لوگ کر کے ادھر آ جاتے ہیں, ادھر بھی کام نہیں ملتا, روم بھی نہیں ہوتا, اور قرضے کر کے پھر یاروں دوستوں سے, اپنے جو روم میٹس ان کے ہوتے ہیں, تو اور بھی قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں, کیونکہ جسٹ بیکاز آف ا ڈگری, اور جسٹ بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ہیو ورک ایٹ دیٹ ٹائم. تو میرا تو یہ پاکستانیوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ پیغام ہے کہ جس پاکستانی بندے کو بھی امارات, یونائٹڈ عرب ایمریٹس آنا ہے, بالکل بہت بہت اچھے موقع ہیں. میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جتنے موقع ہیں, اتنے ایسے موقع شاید امریکہ میں بھی کسی کو نہ ملے, اتنے موقع ہیں دبئی میں. لیکن کوئی ہنر اپنے پاس لے کر آ جائیں,
تب یہ انشاءاللہ آپ بھی اچھے ہوں گے اور ہمارے پاکستانیوں کا نام بھی اچھا ہوگا ادھر، کیونکہ ہمارے پاکستانی ادھر جو بیچارے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا کبھی روڈوں پہ ہوتے ہیں، بہت خراب حالاتوں میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی ویزے پاکستانیوں کے بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی ہیں ادھر. اچھا جی تو جی یہ بتائیے گا زکریا، جو پاکستانی آنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر وہ یو اے ای آنا چاہتے ہیں؟ وہ اگر فرض کر لیں وہ لیبر ہے یا وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے یا وہ ایچ آر کے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، آپ کے خیال میں بیسک کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں اس کا خیال رکھنا ان کے لیے ضروری ہے اور تب وہ پاکستان سے یو اے ای آئے؟ دیکھیں، بیسک جو خیال ان کو رکھنا ہے وہ تو قانون کے ہے، کہ ایک بندہ جو جیسے ہمارے بڑے جذباتی بھائی ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک غلط بات کر دیتے ہیں کسی بندے کو، تو اس سے لڑائی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. تو قانون کا ادھر بہت اسٹرکٹ لا ہے ادھر، اس لیے دیکھیں ہمارا ادھر جو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے اس لیے بنا بھی ہوا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اتنی ترقی بھی کی ہوئی ہے، کیونکہ قانون کا ہر بندہ لحاظ احترام کرتا ہے اور قانون بہت سخت ہے ادھر. تو میرا یہی خواص ہوگا، پیغام ہوگا اپنے بھائیوں کو کہ ادھر سب سے پرائیورٹی پہ قانون ڈال دیں، کیونکہ ادھر قانون بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور قانون کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی کو کہ نہ آئیں ادھر، میں کسی کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اتنا سخت لاؤ ہے کہ نہیں، میری بات یہ نہیں ہے. میں یہ اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ ادھر آئیں، ضرور آئیں، اپنے پاس کوئی ہنر لے کر آئیں، لیکن ادھر لا کا آپ ریسپیکٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کی ترقی بھی انشاءاللہ ہوگی. اوکے، تھینک یو سو مچ زکریا، نائس ٹو ہیونگ یو ان مائی شو. اور آپ سے جب آپ کی اب دوبارہ سے ویکینسیز نکلیں گی تو ضرور ہم آپ کو ایک دفعہ پھر لیں گے تاکہ ہمارے وہ دوست انشاءاللہ جی، ہیں ان کے لیے جو ہے رہنمائی مل سکے. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ جی، اللہ حافظ. تھینک یو جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ.